السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کو غور سے سنیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں ہندو لڑکی ہوں، میں کہتی ہوں میرے لیے مذہب یا میرے دھرم سے پہلے میرا دیش ہے۔ میں کہہ سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ میں نہیں کہہ سکتی ہوں۔ فلسطین زندہ باد بول سکتی ہے؟ ہاں بالکل۔ فلسطین آپ کو کھانے کو دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا ہے۔ فلسطین میں آپ رہتی ہیں؟ نہیں۔ تو آپ کے لیے وہاں کے لیے آپ چھاتی کیوں پیٹ رہی ہیں؟ کیونکہ وہ میرے مذہب کے لوگ ہیں۔ مذہب کے لوگ ہیں تو مذہب کے لوگ ہوں گے تو آپ اسی کا ساتھ دیں گے؟ ہاں بالکل۔ تو بھارت ماتا کی جے کیوں نہیں بولتے؟ نہیں بول سکتی مذہب کے طور پر فلسطین زندہ باد بول سکتی ہے؟ کیونکہ مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ یہ بتائیے آپ کے لیے سمویدھان یا قرآن سب سے پہلے کون؟ قرآن ہے۔ بالکل۔ دیش سمویدھان سے چلتا ہے قرآن سے؟ وہ کسی سے چلتا ہو پر ہمارے مذہب میں جو ہے ہم تو اسی سے چلیں گے نا۔ اسی سے چلیں گے؟ بالکل قرآن سے چلیں گے ہم۔ سمویدھان سے نہیں چلیں گے؟ نہیں قرآن سے چلیں گے ہم۔ شریعت سے چلیں گے ہم؟ بالکل۔ پاکستان مرد آباد ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ کیوں؟ انڈیا کیا ہے؟ انڈیا کوئی نہیں ہے میرے سے۔ السلام علیکم۔ تو آپ نے دیکھا جیسا کہ ویڈیو میں کیا باتیں ہوئی، یہ باتیں نہیں، یہ تھپڑ ہے، جوتی ہے۔ میں اگر زیادہ ہارش سخت الفاظ استعمال کروں تو یہ لعنت ہے ان تمام جو سو کالڈ برائے نام امت مسلمہ کے قائدین بنے پھرتے ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان کے جرنیل ہوں، چاہے وہ ترکی کا پریزیڈنٹ ہو، یا چاہے وہ سعودیہ کا ولی عہد ہو محمد بن سلمان، یا چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ سو کالڈ برائے نام 57 اسلامی ممالک، اسلامک اسٹیٹس، سو کالڈ ہائپوکریٹس، یہ ہائپوکریسیز اور ہائپوکریٹس اسٹیٹس ہیں، اور ان کا اسلام سے، مسلمان سے، قرآن سے، اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا تعلق ہے تو یہود النصارہ سے ہے، ان کا تعلق ہے تو ہندوؤں سے، سکھوں سے ہے، مجوسیوں سے ہے، ملحدوں سے ہے، ان کا تعلق ہے تو کن سے ہے؟ شیطان ابلیس مردود رجیم سے ہے، کیونکہ یہ ایک لڑکی کم عمر، وہ کہتے ہیں نہاتی چہچہاتی ایک معصوم لڑکی، کمزور لڑکی اور بچہ معصوم چھوٹا گود میں، اور اس نے سکھوں اور ہندوؤں کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہوئے اینکر ہندو کے سامنے اس نے فلسطین کو بھی مرد آباد نہیں کہا، غلط نہیں کہا، صحیح کہا، ساتھ دیا، اور پاکستان کو بھی، کیونکہ اس کے خیال میں پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کے خیال میں پاکستان میں مسلمان اور پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ مسلمان ہیں۔ دیکھو اس نے مرد آباد نہیں کہا، اس نے قرآن کو پہلے رکھا، اس نے کہا ملک میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میرے لیے قرآن رکھتا ہے، میرے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھتا ہے، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اہمیت اور امپورٹنس رکھتے ہیں، میرے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے امپورٹنس رکھتے ہیں، میرے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ امپورٹنس رکھتا ہے، میرے لیے جو ہمارا لا ہے، قانون ہے، جو بک ہے وہ ہولی بک قرآن مجید ہے، جس کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے، گزاری ہے، گزاریں گے بحیثیت مسلمان، وہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ چیزیں میرے لیے پریورٹی ہیں، یہ چیز میرے لیے پرائمری ہے، یہ میری فاؤنڈیشن ہے، بیس ہے۔ اور ایک لڑکی معصوم سی، بچہ چھوٹا معصوم سا گود میں لیے ہوئے ہندوؤں اور سکھوں کے اور ہندو انتہا پسند حکومت اور اکثریت ہندوؤں کے ملک ہندوستان میں، جہاں مودی جیسا ریسسٹ اور ڈاگ جیسا، اور بلکہ مور دین دیٹ پگ سے بھی وہ جیسا بندہ، انتہا پسند ہندو، اس کے بیچ میں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کر رہی ہے، تو یہ بات ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور یہ لعنت سے بھی بڑی لعنت العظیم ہے ان تمام جو ہے سو کالڈ برائے نام مسلمان کہلانے والے امت مسلمہ کے جو قائد بنے ہیں، رہبر رہنما بنے ہیں، خود ساختہ ہیں، کیونکہ نہ ترکی کا پریزیڈنٹ اسلام کے لیے کچھ کر رہا ہے، نہ کیا ہے، نہ کرے گا، نہ یہ UAE، سعودیہ اور یہ تمام خلجی ممالک، عرب، یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے عرب ممالک ہیں، یہ سب لعنت اللہ علی ظالمین ہیں، کاذبین ہیں، مشرکین ہیں، بلکہ اس سے زیادہ یہ تو ان کے لیے الفاظ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو منافقوں کے اعلیٰ درجے پہ عبداللہ بن ابی ہے، جس کو رئیس المنافقین کہا گیا،
اس سے بھی بڑے منافق ہیں یہ. اور ان کی جو سیر فہرست ہے، ان کے جو ٹاپ پر ہے، ان کے جو ہیڈ ہے وہ عاصم منیر ہے پاکستان کا، اور سو کالڈ ڈمی ممی بوائے اور بوٹ پالشر وہ شہباز شریف ہے. یہ سب ذلیل ترین لوگ ہیں. اللہ کی اس دور میں سب سے گندی ذلیل ترین مخلوق اگر آپ نے دیکھنی ہے، لعنتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خدا رب لارڈ گاڈ کی طرف سے جن پر ورسٹ کرس جو ہے، وہ کرس قسم کی ورسٹ جو ہے، وہ اگر کوئی کریشن کوئی انسان دیکھنے ہیں تو وہ اس وقت پاکستان کی فوج کے جرنیل ہیں، بالخصوص عاصم منیر اور اس کے ساتھ شہباز شریف اور تمام اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ ہیں، اور تمام عرب ممالک، سعودیہ، یو اے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اور باقی اس کے ساتھ قطر، کویت اور یہ سارے ممالک، پھر افریقہ کے جو صومالی لینڈ، پگ ورس دین پگ، وہ یہ سب ہیں. کیونکہ یہ اسلام کے نہیں ہیں، یہ منافقوں کے بھی اعلیٰ منافق ہیں. یہ تو مشرک اور کافروں اور یہود النصارہ، ہندو، سکھوں، ملحدوں، مجوسیوں سے بھی زیادہ بڑے لعنت کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، اور یہ ہیں. کیونکہ ایک لڑکی نے دکھا دی اپنی جرت، غیرت، ایمان کی. مگر یہاں ان سے پوچھو تو یہ حکمت، مصلحتیں یہ بتاتے ہیں ہمیں، سکھاتے ہیں ہمیں کیا کہ جی ہم لوگ تو بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، ڈیفنس اسٹڈیز ہے، یہ ہے وہ ہے، سب لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، لعنت اللہ علی الظالمین ہے. یہ تو ظلم العظیم ہے. کیونکہ منافقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے بھی زیادہ بڑا ناپسند ہے. کیونکہ یہ قرآن نے بتایا ہے، یہ حدیث نے بتایا ہے کہ وہ تو مشرکوں سے بھی نیچے درجے میں، لاسٹ آخری درجہ جہنم جہاں سے نکل رہی ہوگی، ادھر اللہ ان کو ڈالے گا. کیونکہ ان لوگوں نے اسلام کا، مسلمان کا، سب کے ساتھ غداری کی ہے، کر رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اور سو کالڈ پاکستان میں یا دنیا میں جہاں پر بھی یہ بڑے بڑے اسلام کے مولانا، علامہ، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، اتنے اپنے القابات، ٹائٹلز لگاتے ہیں، اصل میں وہ شٹس ہیں، گند ہے، گند. کیونکہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی مفتی نہیں. پھر اس کے بعد میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ اور پیارے اہل بیت جو تھے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی حافظ نہیں. تو ان لوگوں نے اپنے ناموں کے آگے یہ نہیں لگایا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. وہ غلام اللہ کہتے تھے اپنے آپ کو، وہ نوکر کہتے تھے، خادم کہتے تھے، بندے کہتے تھے، وہ طالب علم کہتے تھے. وہ اللہ سے اس ٹائم ڈرتے تھے. اور یہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اسلام کے ناموں پر انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، دراصل یہ سب دھوکہ دہی ہے. اسلام جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ غالب ہوگا، وہ آئے گا انشاءاللہ، اور یہ کفر مغلوب ہو جائے گا، ختم ہوگا. کب؟ میرے رب کو پتہ ہے. مگر ان سارے لوگوں کو رب نے آزما لیا ہے، دیکھ رہے ہیں. اور دنیا کے بھی جو مسلمان ایمان رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ بے بس ہیں، وہ بیچارے بے چارے ہیں، لاچار ہیں. ان کے پاس ہمت، طاقت، قوت نہیں، ان کے پاس حکومت نہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں، ان کے پاس معاملات نہیں. مگر ان لوگوں کے پاس تو ہے نا. تو یہ اس لڑکی سے سبق سیکھ لو. لعنت ہو تم تمام جو بھی اس وقت جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان کی جتنی حکومتیں ہیں، وہ ساری اس لڑکی کی جوتی کے نوک پر بھی نہیں رکھ سکتے اپنے آپ کو. اس سے بھی نیچے درجے پہ چلے گئے کہ اس معصوم بچی نے، اس معصوم لڑکی نے ایک ہندو ملک میں، انتہا پسند ہندو ملک میں، انتہا پسند حکومت اس وقت جو ہندو ہے ان کے اندر، ہندو اکثریت میں، ہندو اینکر کے سامنے، ہندو لوگوں کے بیچ میں، سکھوں کے بیچ میں، اس نے فلسطین کو بھی بہترین کہا، صحیح کہا، اس کو غلط نہیں کہا، اس کا ساتھ دیا. وہ پاکستان کو بھی، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ بچپن سے ہم نے سنا، یہ ہمیں بتایا گیا. مگر اصل میں جو پیچھے یہود النصارہ کی سازش تھی اور یہ سارے منافقین ان میں شامل تھے، جن کو ہم میر جعفر اور میر صادق سے بھی بدتر کہہ سکتے ہیں. میرا آج کا یہ پیغام پھیلا دو جنگل میں آگ کی طرح. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.